شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ دوران ویڈیو اگر کوئی غلطی ہو جائے، گستاخی ہو جائے یا کمیوں کوتاہی ہو جائے یا زبان کی لغزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرمائے، آمین۔ معزز احباب گرامی، دنیا میں آنے والے ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی روح زمین پر ایسا نہیں ہے جسے موت نہیں آئے گی، مگر صرف ایک اللہ کی ذات جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان مر جائے گا تو اس کے قبر کے معاملات، قبر کے حساب کتاب کے معاملات اور پھر قیامت کا منظر، یہ سب مراحل انتہائی سخت ہیں۔ ان میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے ہوں گے اور جو دنیا کے ساتھ دل لگا کے اللہ کی ذات بابرکات کو بھولے ہوئے ہیں اور اپنی زندگیاں گناہوں پر گزار رہے ہیں، وہ ان دل دہلا دینے والے معاملات سے بچ نہیں سکیں گے مگر وہ لوگ جنہیں اللہ بخش دے۔ پیارے دوستو، گناہ جیسے بھی ہوں، چھوٹے یا بڑے، سب ہی عذاب و سزا کا سبب بنیں گے، مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سزا نہیں دی جائے گی، یعنی کچھ ایسے گناہ انسان سے صادر ہو جاتے ہیں جن پر وہ انسان قادر نہیں ہوتا، مگر اس کو ان گناہوں میں زبردستی کسی نہ کسی طریقے سے شامل کر لیا جاتا ہے۔ ایسے گناہوں پر اللہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، وہ گناہ کون سا ہے کہ جو ہے تو بہت بڑا مگر اس پر سزا نہیں ہوگی؟ تو چلیے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز کے ارادہ سے باہر نکلی۔ ایک مرد نے اس کو پکڑ لیا اور اس پر کپڑا ڈال کر اس سے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی اس بدبخت نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا۔ وہ عورت روئی چلائی اور مرد اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مہاجرین کی ایک جماعت اس عورت کے قریب سے گزری۔ اس عورت نے ان سے کہا کہ فلاں ابن فلاں نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ انہوں نے اس مرد کو پکڑ لیا اور اس عورت اور اس مرد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام معاملہ سن کر اس عورت سے فرمایا، تو جا، خدا نے تجھ کو بخش دیا اس لیے کہ تو نے اپنی خواہش سے یہ کام نہیں کیا۔ اور اس مرد کی نسبت جس نے زنا بالجبر کیا تھا یہ فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور سنسار کر دو۔ چنانچہ اس کو سنسار کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، جب کوئی گناہ کسی سے زبردستی کروایا جائے اور اس میں اس کا ارادہ نہ ہو تو وہ اس گناہ سے بری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔